بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو عبقری روحانی اجتماع 2021 کے بارے میں ہے۔ عبقری روحانی اجتماع عبقری حویلی احمد پور شرقیہ، جو شیخ الوظائف حضرت حکیم محمد طارق محمود مجذوبی چغتائی دامت برکاتہم عالیہ کا آبائی شہر ہے، میں 19 فروری بروز جمعہ سے 21 فروری بروز اتوار تک جاری رہا۔ عبقری روحانی اجتماع میں درود شریف اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن و بارک وسلم کا خاص چلہ شیخ الوظائف نے اپنی نگرانی میں کروایا، اور اس کے ساتھ دنیا کا سب سے طاقتور ترین تعویذ شیخ الوظائف نے اپنی اجازت سے خود لکھوایا اور اس پر دم بھی فرمایا، جس سے اس تعویذ کی تاثیر کئی گنا بڑھ گئی۔ اس کے علاوہ عبقری سالانہ روحانی کلاس بھی اس اجتماع کا حصہ تھی، جس میں شیخ الوظائف نے بے شمار مشکل کشا اعمال کروائے اور ان کی خصوصی اجازت بھی عطا فرمائی۔ بیش بہا قیمتی موتی اس روحانی اجتماع میں حضرت جی نے اللہ کی مخلوق کو پیش کیے، جو جادو، جنات، لا علاج بیماریوں، بندش، بے اولادی اور روحانی ترقی کے لیے تیر با ہدف ہیں۔ عبقری اجتماع 2021 کی مکمل تفصیلات اور درس عبقری کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ مشکل کشا وظائف جاننے اور بھرپور استفادہ حاصل کرنے کے لیے عبقری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تمام وظائف کی سند جاننے کے لیے عبقری فیس بک پیج اکابر پر اعتماد کو لازماً وزٹ کریں۔ عبقری حویلی احمد پور شرقیہ KLP روڈ پر واقع ہے اور ماشاءاللہ وسیع و عریض رقبے پر قائم ہے۔ بسم اللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ عبقری حویلی کے داخلی دروازے پر خدمتگار موجود تھے، جو اجتماع میں شرکت کے لیے آنے والے خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ داخلی دروازے پر شیخ الوظائف کی تالیف کردہ کتاب سنت کا نور ہر بلا دور ہر آنے والے مہمان کو بطور ہدیہ پیش کی گئی۔ اس کتاب میں بیش بہا موتی چن چن کر شامل کیے گئے ہیں، جس میں ذکر خاص قابل ذکر ہے، جو تمام سلاسل کے بزرگان کے معمول میں شامل رہا۔ داخلی دروازے کے اندر عبقری ادویات، شیخ الوظائف کی کتب اور چند ضروری اشیاء کے علاوہ چائے کا اسٹال بھی موجود تھا۔ مردوں کے لیے پنڈال عبقری حویلی کے عین وسط میں لگایا گیا تھا، جبکہ خواتین کے لیے باپردہ انتظام عبقری حویلی کے مشرقی حصہ میں انتہائی منظم انداز میں ترتیب دیا گیا تھا۔ خواتین عبقری حویلی کے داخلی دروازے سے ہی پردہ والے احاطے میں تشریف لے گئیں، اور 3 دن یہ اندازہ لگانا بھی مشکل تھا کہ خواتین بھی اس اجتماع میں شریک ہیں۔ سبحان اللہ۔ مرکزی پنڈال کو تمبو یعنی ٹینٹ کی مدد سے ڈھانپا گیا تھا، جس میں نہ صرف اجتماع میں شامل حضرات نے قیام کیا، بلکہ شیخ الوظائف کے درس، 5 وقت کی نماز اور لنگر کا اہتمام بھی اسی پنڈال میں ہوا۔ رفع حاجت کے لیے عبقری حویلی کی جنوبی دیوار کے ساتھ کثیر تعداد میں ٹوائلٹس کا انتظام موجود تھا، جبکہ اسی جانب ٹیوب ویل اور بورنگ کے نزدیک انتہائی محنت اور مہارت سے وضو کے لیے جست کے بنے ٹب کافی تعداد میں نصب کیے گئے تھے، جو وہاں خدمت کی غرض سے آئے مخلصین کی محنت اور کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ عبقری اجتماع میں شامل ہزاروں حاضرین کی موجودگی کے باوجود ٹوائلٹس اور وضو خانے میں کسی بھی قسم کی بدنظمی اور بھگدڑ دیکھنے میں نہیں آئی۔ لنگر کا انتظام سادہ اور کشادہ تھا۔ لنگر کے مقررہ وقت پر خدمت والے حضرات بڑی تعداد میں موجود ہوتے، جو انتہائی پھرتی کے ساتھ لنگر کھلانے کا بندوبست کرتے رہے۔ ماشاءاللہ لنگر بہت ہی لذیذ تھا، اور کسی کو لنگر سے متعلق شکایت کرتے نہیں دیکھا گیا۔ دوران درس حضرت جی نے بتایا کہ خصوصی طور پر دیسی گندم اپنی نگرانی میں پسوا کر لنگر کے لیے میسر کی گئی، تاکہ اللہ کی مخلوق کو اچھی چیز کھانے کو ملے اور کھانا صحت کا باعث بنے۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ تمام تر انتظامات، جن میں پانی، بجلی کی فراہمی، تمبو کناتیں، لنگر اور ان سے منسلک تمام اشیاء کا انتظام حضرت جی نے اپنی جیب سے کیا تھا۔ یہی نہیں، عبقری کے زیر انتظام چلنے والے تمام مراکز، جن میں عبقری تسبیح خانہ لاہور، عبقری ہجویری محل لاہور شیخو پورہ روڈ،
روحانی منزل مری، عبقری حویلی احمد پور شرکیہ اور گوشہ درود و سلام کراچی کے شروع سے لے کر آج تک کے تمام اخراجات شیخ الوظائف اللہ کے فضل سے خود پورے کرتے ہیں۔ شیخ الوظائف کسی قسم کا کوئی چندہ نہیں لیتے۔ ان کا چندہ روزانہ 2 رکعت نماز نفل حاجت، 313 بار حامیم لا ینصرون اور 1 تسبیح یا 11 بار یا حفیظ و یا سلام، جو وہ اپنے مخلصین سے اپنی نسلوں اور عبقری کے تمام نظام کے لیے مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو در در کا بھکاری نہ بنانا، صرف اپنے در کا منگتا اور بھکاری بنائے رکھنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جی اکثر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ ان کا مال مرغوں، کتوں اور ریچھوں کی لڑائی کے بجائے اللہ اور اس کے حبیب کے مہمانوں کی خدمت پر لگوا رہا ہے۔ اس ضمن میں وہ ایک اور بات بہت واضح انداز میں اکثر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق پر خرچ ہونے والا مال نہ تو صدقہ ہے اور نہ ہی زکوٰۃ، اور اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ ان کا مال بیماریوں اور پریشانیوں میں لگوانے کی بجائے مخلوق خدا کی خدمت پر خرچ کروا رہا ہے۔ پنڈال میں بڑی تعداد میں مخلوق خدا کے ٹھہرنے کا انتظام موجود تھا، جس میں جگہ جگہ پینے کے پانی کے کولر اور ڈرم موجود تھے۔ اس کے علاوہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کثیر تعداد میں کوڑا دان نصب کیے گئے تھے۔ روحانی اجتماع کے 3 دن گزرگاہوں پہ ضرورت کے مطابق چھڑکاؤ کا عمل بھی جاری رہا تاکہ مخلوق خدا دھول مٹی سے حد درجہ محفوظ رہے۔ پنڈال کے علاوہ بھی عبقری حویلی کے احاطہ میں باغ کا وسیع حصہ موجود تھا، جس میں روحانی اجتماع کے شرکا بنا روک ٹوک آتے جاتے رہے اور اپنے اوقات میں اعمال اور درود شریف کا چلہ کرتے رہے۔ شیخ الوظائف نے خدمت پر معمور تمام خادمین کے لیے خصوصی دعا فرمائی، جو اعمال کے ساتھ ساتھ پوری تندہی کے ساتھ دن رات خدمت میں مصروف رہے۔ عبقری روحانی اجتماع میں جو جتنی لگن سے شامل ہوا، اسی قدر جھولیاں بھر کر گیا۔ وہ بھی اس دعا کے ساتھ دوران درس حضرت جی نے تمام حاضرین سے فرمایا کہ جو لنگر آپ لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے، اس میں سے روٹی کے تقریباً 1 انچ روٹی کا ٹکڑا اپنے پاس محفوظ رکھیں اور اس پہ دم کیا جائے گا، جس کے بعد یہ روٹی کا ٹکڑا آپ گھر لے جا کر اپنی گندم اور آٹے میں اس کو پیس کے شامل کر دیں گے، اور انشاءاللہ پھر اس سے رزق میں برکت اور اس کے کمالات حاضرین خود دیکھیں گے۔ آخری دن حضرت جی نے اس پہ دم فرمایا اور تمام حاضرین یہ روٹی کا ٹکڑا تبرک اور برکت کے طور پہ اپنے ساتھ لے گئے۔ عبقری گروپ آف میڈیا کو فالو کریں، عبقری ویب سائٹ کو لازماً وزٹ کریں، عبقری آفیشیل یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، عبقری فیس بک پیجز جس میں عبقری آفیشیل اور اکابر پر اعتماد شامل ہیں، ان کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ عبقری ادویات اور کتب گھر بیٹھے منگوانے کے لیے عبقری مرکز روحانیت و امن لاہور یا عبقری کے ایجنسی ہولڈر سے رابطہ کریں۔ کراچی شہر میں ادویات گھر بیٹھے منگوانے کے لیے اس نمبر پہ رابطہ یا واٹس ایپ کریں۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک شیخ الوظائف اور ان کی نسلوں اور ان کے مخلصین کو اپنی قدرت کے بقدر اجر عطا فرمائے، جو پریشان حال مخلوق کو مسنون اعمال کے ذریعے نبوی حل دینے، اللہ کی مخلوق کا تعلق اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط کرنے میں کوشاں ہیں۔ اللہ پاک ان کا سایہ تا دیر ہم پر سلامت رکھے اور ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد۔